چلتے ہیں ہم اپنی نیکسٹ کیٹیگری کی طرف جو ہے 16 to 24، جس میں ہماری پہلی کنٹسٹنٹ ہیں سنبل صدیق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، صدر وقار، السلام علیکم۔ نہ بزرگوں کے خواب کی تعبیر ہوں، نہ میں جنت کی اب کوئی تصویر ہوں، جس کو مل کر صدیوں سے لوٹا گیا، میں وہ اجری ہوئی ایک جاگیر ہوں۔ ہاں میں کشمیر ہوں، ہاں میں کشمیر ہوں، جس کا ہر لفظ آنسوؤں سے لکھا گیا، خون میں ڈوبی ہوئی تحریر ہوں۔ ہاں میں کشمیر ہوں، ہاں میں کشمیر ہوں۔ جناب صدر، میں ایک ایسی ریاست کی شہرگ ہوں جس کو لا الہ الا اللہ کے نظریے کے تحت حاصل کیا گیا۔ میرے لیڈر نے مجھے پاکستان کا اٹوٹ انگ قرار دیا، مگر لہو کے پیاسے ہوس کے بھیڑیوں نے میری شہرگ پر حملہ کر دیا، معاہدہ الحاق کی دھجیاں اڑا دی اور ظالموں نے اتنا ہی نہیں کیا، کشمیر کی بچیوں کے سہاگ کو پیروں تلے رون دیا، ماں کے بچوں کو بے نور کر کے گاڑیوں کے ساتھ گھسیٹا گیا، بیٹیوں کی رداؤں کو چھینا گیا، اور ظلم جب اپنی حدوں کو پار کر گیا تو انسان، حیوان اور درندوں کو بھی مات کر گیا۔ تو کشمیر نے دہائی دی، اے دنیا کے منصفوں، اے سلامتی کونسل کے ٹھیکیداروں، کشمیر کی جلتی وادی کو دیکھو جس میں ہزاروں پھول سے چہرے جلس کر خاک ہوئے، دیکھو میری بہار میں میرے باغ کو جلتا دیکھو۔ میری آواز میرے خون آلود دیواروں سے ٹکرا کر میرے پاس واپس آئی، اور دل نے پکارا، ارے کن منافقوں سے انصاف کی امید کرتی ہو؟ یہ تو وہ ہیں جو مسلمانوں کے ہمیشہ سے خون کے پیاسے رہے ہیں۔ ذوق ستم زندہ جنوں کی حدوں سے گزر گیا، کمزور زندہ رہ گئے، انسان مر گیا۔ لیکن مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں کہ واجب بھی نہیں تھے، مگر پھر نگاہ پلٹی اور اپنے جسم ناتواں پر گئی، جس کی شہرت کو کاٹا جا رہا ہے وہ بیمار کہاں ہے؟ جی صدر وقار، میرا بیمار پاکستان ہے، جسے الحاق کی خاطر میں 70 سال سے ظلم و بربریت کی سزا کاٹتی چلی آ رہی ہوں۔ آج کشمیر سوال کرتا ہے، کہاں ہے وہ میرے مسلمان بھائی جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، جسم کے ایک حصے میں درد ہوتا ہے تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، تو پھر کیوں انہیں کشمیر کے بہتے لہو کے سر سنائی نہیں دیتے؟ کیا وہ اب بھی عالمی برادری سے امید لگائے بیٹھے ہیں، جن کے لیے خداوند عالم نے بار بار پکار کر کہا ہے کہ یہ کبھی مسلمان کے دوست نہیں بن سکتے؟ اس عالمی برادری پر امید لگائے بیٹھے ہیں جو جانوروں کے سلامتی کے قرارداد تو پاس کرتی ہے، جو اپنے ملک امریکہ میں جب کوئی افتاد آتی ہے تو نیٹو کے 70 ممالک ان کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر مسلمانوں کے لیے، کشمیر کے لیے ان کا رویہ غاضبانہ، منافقانہ، مجرمانہ رہا ہے۔ تو جو اپنے آئی لینڈ اور ہانگ کانگ کے لیے تو کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن مسلمانوں پر صفاقی سے کیے جانے والے ظلم کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو پھر کیوں یہ جان نہیں لیتے کہ یہ قومیں محض اسرائیل کو غالب کرنے میں پنہاں ہے؟ کیوں کشکول لیے ان کے در پر کھڑے ہوتے ہیں، جبکہ تمہارے اللہ نے تمہارے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں؟ جبکہ تمہارے اللہ نے تمہارے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں۔ اتنے سادہ کیوں بنتے ہو کہ دل بے اختیار یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے، میر کیا سادہ ہے بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں نے جب بھی ان غاضبانہ منافقوں پر دین ایمان کا جھنڈا لے کر چڑھائی کیوں نہیں کر دیتے، جبکہ میرے خدا کا فرمان ہے کہ دین تو صرف اسلام ہی ہے، اسے ہی غالب کرنا ہے۔ غلامی میں کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں نے جب بھی بدر کا میدان سجایا ہے تو 313 نہتے ہزاروں پر بھاری پڑے ہیں۔ تو پھر آج کشمیر کی سلگتی زخمی روحیں تمہیں پکار رہی ہے کہ آج اللہ کے دین کو غالب کرنے کی ضرورت ہے اس بزدل دشمن کو یہ سکھانے کی کہ جنت تو صرف مسلمانوں کے لیے ہی بنی ہے۔ تو پھر اٹھو اور خالد
خالد بن ولید اور شہنشاہ قرار کی تلوار کی گونج سنا دو اور محمد بن قاسم بن جاؤ اور دنیا کو بتلا دو کہ ہم سے الجھو گے تو انجام قیامت ہوگا. ہم نے روندا ہے زمانے میں فرعون کا غرور اور کہہ دو کہ وہ سنگ گراں جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے. ہم راہ وفا کے رہرو ہیں منزل پہ جا کے دم لیں گے. یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں. یہ بس میں جہاں مہکائیں گے یہ بس میں جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے. یہ پرچم ہے یہ سبز حلالی پرچم ہے ہر حال میں یہ لہرائے گا. یہ نغمہ ہے آزادی کا دنیا کو سنا کر دم لیں گے. شکریہ. سر کاٹ کے پھر تک سجائے نہیں جاتے سر کاٹ کے پھر تک سجائے نہیں جاتے خنجر پہ لگے داغ مٹائے نہیں جاتے.